اس لیے یہ مجھے اپنی بیٹی بنا کر اپنے گھر لے آئی۔ لیکن مجھے جس آنٹی نے ان کے گھر پہنچایا تھا ان کے بارے میں مجھے ابھی تک پتہ نہیں تھا کہ وہ کون ہے، لیکن وہ کبھی یہاں آئی ہی نہیں تھی۔ اسی طرح وقت گزرتا گیا، مجھے بیٹی بنا کر لانے والے اپنی مصروفیات کی وجہ سے مجھے ٹائم بھی نہیں دیتے تھے۔ میں بھی اپنی پڑھائی اور تھوڑا بہت گھر کے کاموں میں مصروف رہنے لگ گئی۔ ابا غصے کے بہت سخت تھے اور اماں کو چھوٹی چھوٹی باتوں پر ڈانٹ دیتے تھے، لیکن مجھے کم ہی ڈانٹ پڑتی تھی۔ ہاں، مگر ابا کا سارا غصہ اماں پر نکالتی تھی۔ وہ مجھے مارتی تو نہیں تھی، لیکن اپنی باتوں سے میرا دل ضرور جلاتی تھی۔ میں یہ سوچتی تھی کہ اگر ان لوگوں کو اولاد کی ضرورت ہی نہیں تھی تو پھر مجھے یہاں کیوں لائے ہیں؟ شاید اپنی تنہائی دور کرنے کے لیے، یا شاید لوگوں کی باتوں سے بچنے کے لیے۔ خیر، مجھے میرے سوالوں کے جواب نہیں ملتے تھے۔ ایسے ہی وقت گزرتا گیا، کہانی اور میں جوان ہو گئی۔ میں نے میٹرک کر لیا تھا۔ میں پڑھنے میں بہت ذہین تھی۔ میں نے ابا سے کہا کہ میں آگے پڑھنا چاہتی ہوں، اس لیے مجھے شہر بھیج دیں، لیکن ابا کہنے لگے کہ ہمارے گاؤں میں بیٹیاں اتنا زیادہ نہیں پڑھتی، اس لیے میں تمہیں بھی آگے نہیں پڑھا سکتا۔ میں خاموش ہو گئی اور اماں ابا سے کم بات کرنے لگ گئی۔ جب کچھ دن ابا نے محسوس کیا کہ میں واقعی آگے پڑھنے کی شدید خواہش رکھتی ہوں، اور اس بات کا مجھ پر یہ اثر ہوا تھا کہ میری صحت خراب ہونے لگ گئی تھی، کیونکہ میں نے کھانا پینا بھی کم کر دیا تھا اور کسی بھی چیز میں دلچسپی نہیں لیتی تھی، تو ابا نے مجھے اس شرط پر شہر بھیجنے کا فیصلہ کیا کہ میں کبھی بھی ان کا یقین نہیں توڑوں گی۔ میں نے ابا سے وعدہ کر لیا، تو انہوں نے مجھے شہر میں اسی آنٹی کے پاس بھیج دیا جس کے پاس سے وہ مجھے اپنے گھر لے کر گئے تھے۔ آنٹی اب پہلے سے بوڑھی ہو چکی تھی۔ ان کے کام کاج کرنے کے لیے ملازمہ گھر میں موجود تھی جو 24 گھنٹے انہی کے پاس رہتی تھی۔ وہاں رہنے کے کچھ دن بعد مجھے پتہ چلا کہ آنٹی اپنا میرج بیورو چلاتی ہیں اور جن بے اولاد شادی شدہ جوڑوں کو اولاد کی ضرورت ہوتی ہے انہیں کہیں نہ کہیں سے بندوبست کر کے دیتی ہیں۔ انہوں نے گھر میں ہی ایک کمرے کو اپنا آفس بنا رکھا تھا۔ میں نے ان سے کہا کہ پڑھائی کے ساتھ ساتھ میں آپ کے کاموں میں بھی آپ کی مدد کروا سکتی ہوں، تو انہوں نے مجھے اپنے ساتھ حساب کتاب کے لیے رکھ لیا، کیونکہ میری انگریزی میں بہت اچھی تھی اور میں حساب کتاب میں بھی ذہین تھی۔ اس وجہ سے آہستہ آہستہ میں ان کا کافی کام دیکھنے لگ گئی۔ کالج سے واپس آ کر میں ان کے آفس میں کام دیکھتی اور پھر شام کو تھوڑی دیر پڑھنے کے بعد ان کے ساتھ بیٹھ کر باتیں کرتی اور اپنے کمرے میں چلی جاتی تھی۔ یہی میری روٹین تھی۔ اسی میں 6 مہینے گزر گئے۔ ان 6 مہینوں میں اپنے گھر میں 3-4 مرتبہ ہی گئی تھی، کیونکہ ابا ہر 2-3 ہفتوں بعد جب شہر کا چکر لگاتے تو مجھ سے ملنے آ جایا کرتے تھے۔ وہ ہر مہینے کچھ پیسے بھی مجھے دیتے تھے، لیکن اب آنٹی بھی مجھے میرے کام کے پیسے دینے لگ گئی تھی، اس لیے میں نے ابا سے پیسے لینے سے منع کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ چلو یہ پیسے تمہاری شادی میں کام آئیں گے، میں کمیٹی ڈال دوں گا۔ میں ابا کی بات پر خاموش رہی۔ میں شادی کے بارے میں نہیں سوچنا چاہتی تھی، کیونکہ ابھی مجھے بہت پڑھنا تھا۔ پھر ایسے ہوا کہ کالج میں میری ایک لڑکے سے دوستی ہو گئی۔ نوٹس کے سلسلے میں اس سے بات چیت ہونے لگ گئی تو آہستہ آہستہ دوستی میں بدل گئی۔ ہم دونوں ایک کلاس میں پڑھتے تھے، اس لیے روز کا ساتھ تھا، اور پھر یہ ساتھ اور دوستی محبت میں تبدیل ہوئی۔ اس کا نام علی تھا۔ علی کا تعلق ایک امیر گھر سے تھا۔ جب اس نے مجھے اپنے بارے میں سب کچھ بتایا تو مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اس کے گھر والے مجھ جیسی غریب لڑکی کو کیسے اپنا سکتے ہیں۔ تو علی کہنے لگا کہ میرے ماما پاپا
پرانی سوچ کے مالک نہیں ہیں، بلکہ ان کو اس بات سے بھی فرق نہیں پڑے گا کہ تمہارا بیک گراؤنڈ کیا ہے، کیونکہ تم ویسے بھی بہت خوبصورت اور ذہین لڑکی ہو۔ علی کی باتوں سے مجھے کچھ تسلی تو ہوئی، مگر پھر بھی دل میں عجیب سے وسوسے آتے رہتے، تو مجھے اس کے گھر والوں کی طرف سے ہی ڈر تھا، لیکن میں نہیں جانتی تھی کہ اصل مسئلہ میرے گھر والوں کی طرف سے پیدا ہوگا۔ میں اکثر رات کو بھی علی سے فون پر باتیں کرتی تھی، اس لیے آنٹی کو مجھ پر شک ہو گیا۔ ایک دن وہ مجھ سے پوچھنے لگی کہ رات کے وقت کس سے بات کرتی ہو؟ کیا کوئی لڑکا ہے جس سے تمہاری دوستی ہوئی ہے؟ تو میں نے آنٹی سے کہا کہ میرا کلاس فیلو ہے اور بہت اچھا لڑکا ہے اور ہم ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں۔ یہ سن کر آنٹی مسکرانے لگی اور کہنے لگی کہ خیال رکھنا، تم جس گھر کی بیٹی ہو وہ لوگ شاید تمہیں ان باتوں کی اجازت نہ دیں۔ میں نے آنٹی سے کہا کہ علی مجھ سے شادی کرنا چاہتا ہے، تو آنٹی نے کہا کہ چلو دیکھتے ہیں، جو ہوگا وہ تمہارے بھی سامنے آ ہی جائے گا۔ اس کے بعد انہوں نے دوبارہ مجھ سے کوئی بات نہیں کی۔ مجھے ان کے پاس رہتے ہوئے 2 سال ہونے والے تھے اور کچھ ہی دن میں میرے انٹر کے پیپرز بھی تھے، اس لیے میں نے یہ سب باتیں سوچنا چھوڑ دیں اور اپنے پیپرز کی تیاری میں مگن ہو گئی۔ جس دن میرا آخری پیپر تھا، میں اس دن پیپر دے کر جب گھر آئی تو آنٹی کسی سے فون پر بات کر رہی تھی۔ میں نے ان کی باتیں سنی تو میرے کان کھڑے ہو گئے، کیونکہ وہ کسی سے کہہ رہی تھی کہ مہناز کو جس گاؤں کے میلے سے میں لے کر آئی تھی، اس گاؤں میں میری ایک کزن بھی رہتی ہے جو مہناز کے اصل ماں باپ کو جانتی ہے۔ یہ سن کر میں وہیں چپ کھڑی رہ گئی، کیونکہ میں جاننا چاہتی تھی کہ آنٹی آگے کیا بات کریں گی، لیکن جو میں نے سنا وہ سن کر میرے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ آنٹی فون پر کسی سے کہہ رہی تھی کہ مہناز کو میں نے آگے اپنے جانے والے ایک بے اولاد جوڑے کو بیچ دیا تھا، لیکن انہوں نے اب تک مجھے پوری رقم نہیں دی۔ جب وہ جوان ہو چکی ہے اور اب میرے پاس یہ کام کرتی ہے، میں سوچ رہی ہوں کہ اس کی کہیں ایسی جگہ شادی کر دوں جہاں سے مجھے بھی فائدہ مل سکے۔ یہ سننے کی دیر تھی کہ میں آنٹی کے سامنے چلی گئی۔ مجھے دیکھ کر آنٹی نے فون بند کر دیا۔ میں حیران تھی اور ان کی طرف خاموشی سے دیکھے جا رہی تھی، تو وہ کہنے لگی کہ اگر تم نے میری باتیں سن لی ہیں تو یہ بھی سن لو کہ جو میں کہہ رہی تھی وہ سب سچ ہے۔ تمہارے ابا نے مجھ سے جو رقم طے کی تھی، اس کا کچھ حصہ ابھی باقی ہے۔ اب تم بتاؤ کہ مجھے وہ رقم مل جائے گی یا میں خود کسی طرح وصول کروں؟ یہ سن کر میں وہیں کرسی پر گر گئی اور میں نے ان کے آگے ہاتھ جوڑ دیے کہ خدا کے لیے اب میرے ساتھ کچھ ایسا نہ کرنا، میں سارا پیسہ آپ کو دے دوں گی۔